کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے منگنی کر لی ہے، نکاح میرا طے ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس خاندان میں؟ اس نے انصار کا کوئی خاندان بتایا کہ فلاں خاندان میں میں نکاح کرنے جا رہا ہوں، تو ابھی منگنی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی دیکھی ہے تم نے؟ دیکھ لینا، اس خاندان کی لڑکیوں کی آنکھوں میں بھینگا پن ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کسی خاندان کے بارے میں جو عمومی بات، ضروری نہیں کہ ہر خاتون بھینگی ہو، لیکن ایک خاندان کی شہرت ہو گئی تو اس شہرت کو ملحوظ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب۔ لہٰذا اگر کوئی خاص خاندان ہے اور اس خاندان میں آپ نہیں کرنا چاہتے اور آپ یہ طے کرتے ہیں کہ فلاں خاندان میں میں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی نہیں کرنی، تو یہ ترجیح نہیں ہے، لیکن یہ ملحوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ترجیح دین کو ہے، پہلے نمبر پر دین ہے، اور دین کے بعد آپ کسی چیز کو ملحوظ رکھ لیں، کیونکہ یہ لتعارفوا، تعارف کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تعارف جب ہو گیا تو اس کے بعد آپ جو بھی کر لیں، آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے کسی دوست نے بتایا وہ کہیں اپنے بیٹے کا رشتہ طے کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی لڑکی والوں کے ساتھ۔ لڑکی کی والدہ سے ظاہر ہے اہل خانہ سے بات کر رہے تھے، مرد سے بات کر رہا تھا۔ تو اپنی جگہ پہ مرد نے مرد سے پوچھا کہ تمہارا خاندان کیا ہے، یعنی تعارف ہو رہا تھا نا، تمہارا خاندان کیا ہے؟ اور اسی طرح اہل خانہ نے اہل خانہ سے پوچھا کہ خاندان کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بعد میں جب ہم آپس میں نوٹس شیئر کیے تو اس نے کوئی اور خاندان بتایا، اس نے کوئی اور خاندان بتایا، کہ یعنی میاں بیوی جو ہیں آپس میں دونوں کو یا تو ان کو علم نہیں ہے، اس نے کوئی اور خاندان بتایا، اس نے کوئی اور خاندان بتایا، یا تو علم نہیں ہے، تو یا علم ہے اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں، یا علم نہیں ہے، اس بنیاد پر غلط بیانی ہو گئی نہ جانے میں، اور یا پھر علم ہے اور دونوں چھپانا چاہ رہے ہیں، اس نے کچھ اور بات کر دی، اس نے کچھ اور بات کر دی، باہم نوٹس ہی شیئر نہیں کیے تھے۔ اب اگرچہ وہ بھلے آدمی ہوں، اگرچہ وہ بھلے لوگ ہوں، اگرچہ سب کچھ بہترین ہو، لیکن یہ بات جو ہے تعارف کی، اگر اہلیہ کوئی اور خاندان بتائے اور شوہر کوئی اور خاندان بتائے تو نتیجے میں جس نے رشتہ کرنا ہے وہ تو مشکوک ہو گیا، تعارف تو نہیں ہوا۔ تعارف تو یہ نہیں۔ تو اللہ کریم نے یہ جو تعارف کے لیے شعوب و قبائل بنائے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ کم حیثیت نہیں ہے، فضیلت اس کی نہیں، لیکن یہ کم حیثیت بھی نہیں، اس کو حیثیت دینی چاہیے، اور اس لیے اپنے انساب بھی یاد رکھنے چاہیے، اور کسی سے نسب نامہ پوچھ لینا یہ بالکل فطری بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں تقوی کی بنیاد پر، جن کو تقوی کا ذرا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ بنائے ہیں، کوئی زیادہ متقی ہوتے ہیں، کم متقی ہوتے ہیں۔ کوئی زیادہ متقی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں خاندان پوچھنا ہی نہیں چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت ہے، نسب ناموں کی حیثیت ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ جو بڑا کیٹاگوریکل حکم دیا ہے، لتعارفوا، باہمی معاملات میں اس کی پہچان ہونی چاہیے، لیکن ترجیح فضیلت اس کی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لینا، ان کی خواتین جو ہیں ان کے بھینگا پن ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھینگی عورت سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ جس خاتون کے آنکھ میں بھینگا پن ہو اس سے بھی شادی کی جا سکتی ہے، لیکن پہچان پہلے ہو جائے، پھر یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد ناچاکی ہو جائے۔ تو باہمی جو تعارف ہے یہ پورا ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ترجیح اگرچہ بیٹا بیٹی کا رشتہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون جس لڑکی کو دیکھا جاتا ہے تو 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں، اور اس میں کسی کا خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، کسی کا خاندان دیکھا جاتا ہے، کسی کا مال دیکھا جاتا ہے، اور کسی کا دین دیکھا جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ 4 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر کوئی شخص کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مالدار ہونا،
اس کا حسب نسب، اس کی خوبصورتی اور اس کا دین. فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کر. پہلے نمبر پر دین ہے، باقی ساری چیزیں ہیں. خوبصورتی کوئی دیکھنا چاہے دین کے بعد دیکھے، خاندان دیکھنا چاہے دیکھے، کوئی شخص اس کا مال دیکھنا چاہے دیکھے، لیکن ترجیح اگر اس کو دین کے ساتھ، دین ترجیح ہے، دین کے ساتھ مال والی بھی مل جائے، دین کے ساتھ اس کو خوبصورت بھی مل جائے، دین کے ساتھ اس کو اچھے خاندان کی مل جائے، تو پھر اس کی خوبی ہے. خوبی تو یہ ہے